أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جی سب میں پہلے میں اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی. اس کے بعد سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دین کا علم سیکھنے کے لیے شیطان کے شکنجے سے نکال کر اللہ کی رحمت کی مجلس میں لا کر بٹھا دیا. الحمدللہ. جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ اللہ ان تمام کو اپنی رحمت میں جمع کرنے کو پسند کیا ہے. اس لیے ہم اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود اللہ کی اس رحمت میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا کمپلیٹ نمونہ، پورا مکمل کمپلیٹ نمونہ اسلامی شریعت کے ذریعے دے کر، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش بالکل باقی نہیں رکھی، جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے یہ اسلامی شریعت ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جنہوں نے ہم تک اللہ کی تمام ہم تک بلکہ دنیا میں موجود تمام انسانیت تک پورا مکمل دین حق کو پہنچا دیا. میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے وہ بھی بتلا دیا، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی بتلا دیا، اور یہ بھی صاف صاف واضح کر دیا کہ کون سی چیز کرنے پر ہمیں کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ بچنے پر کن کن عذاب سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا.
یہ بہت بڑا امتحان گاہ ہے جس میں سوالات اور جوابات دونوں موجود ہے. بس ہمیں اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے اور ہم خود اپنے اس رول کے ذمہ دار کہلائیں گے کہ ہم نے اپنے لیے کامیابی پسند کی ہے یا ناکامی. الحمدللہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے. اور اللہ کی رضا کس میں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ہم کو واضح بتا دیا کہ اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے اور اس پہ چل کر ہمیں کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں. اور آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ ہے شرعی پردہ اور بے پردگی کے نقصانات، یعنی پردے کی اہمیت اور اس کی فضیلت. جیسا کہ آپ نے سنا ابھی میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کو تلاوت فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک. دیکھیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں و بناتک اور اپنی بیٹیوں و نساء المومنین اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اگر باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کرے. ذالک ادنی یعرفن، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگی، یعنی یہ اس پردے کی وجہ سے پہچانی جائیں گی کہ باعزت اور باوقار عورتیں ہیں. کوئی تھرڈ کلاس کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ ایک باعزت با امتیاز عورتیں ہیں. اس چیز میں پہچانی جائیں گی تاکہ ولا یوزعین، تاکہ ان کو ایذا نہ دیا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان سے ہنسی مذاق یا ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو جو کچھ اب تک ہمارے سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو بخشنے اور ان کو معاف کرنے کا پوری اختیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان ہے. الحمدللہ اس آیت سے ہمیں پردے کی اہمیت کا حکم ملتا ہے کہ اللہ تعالی سب میں پہلے جب پردے کا حکم نازل کیا تو وہ نبی کی بیویاں اور اس کی بیٹیاں اور ان کے بعد یہ تمام قیامت تک آنے والی مومن عورتوں کے لیے ہے. تو اب سب میں پہلا سوال یہاں ہے شرعی پردہ کیا ہے؟ شرعی یعنی ہمارے اسلام میں پردہ کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا عورہ بولتے ہیں چھپانے کی چیز کو. تو عورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نزاکت رکھی ہے. اس کی بناوٹ میں نزاکت ہے، اس کی آواز میں نزاکت ہے، اس کے لباس میں نزاکت ہے، اس کے زیورات میں نزاکت ہے، اس کے تقریباً ہر چیز میں نزاکت ہے. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنی اس نزاکت کو، جو کہ اس کی زینت ہے، ہماری زینت ہے، ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں بلکہ اس کو چھپائے. کیا کرے؟ اس کو چھپائے، اور چاہے وہ برقعے کی شکل میں ہو یا کسی چادر وغیرہ کی شکل میں. تو اس کا یہ چھپانا، اپنے تمام بدن کو چھپانا ہی پردہ ہے، جس میں ہر طرح کی زینت چھپ جائے، یعنی آواز کی زینت کا بھی لحاظ ہو، اس میں زیورات کی زینت بھی چھپ جائے، جسم اور بدن کی زینت بھی چھپ جائے، لباس کی زینت بھی چھپ جائے، خوشبو کی زینت بھی چھپ جائے. یہ تمام زینتیں چھپ جانا ہی شرعی پردہ ہے. الحمدللہ یعنی جب باہر نکلے تو اس کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ
اس کی آواز تک بھی غیر مرد کو لبھانے کی طاقت رکھتی ہے، تو وہ عورت سے ظاہر نہ ہو سکے، نہ اس کے زیورات کی آواز کوئی سن سکے اور نہ اس کی خوشبو کی طرف کوئی متوجہ ہو سکے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اصل پردہ۔ مگر ہمارے آج اس موضوع پر بات کرنے سے افسوس چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے ہم شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آج موجودہ دور میں اس کا بالکل ہی برعکس پہلو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ پردہ آج کے موجودہ دور میں اتنا اہم اور ضروری ہے، جس کی غفلت میں، جس کی برائی میں، جس کے گناہ کے دلدل میں ہر کوئی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ، علم والا ہو یا جاہل، کسی نہ کسی پہلو سے۔ میں یہ نہیں کہتی نوز باللہ کہ ہر سب بے پردہ ہیں، بلکہ نہ شیطان نے ایسے ایسے ہمارے سامنے شکلیں پیش کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ذرہ نہ ذرہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، غفلتاً ہی۔ میں معافی چاہتی ہوں اگر میری باتوں سے آپ تمام کو کچھ غلط لگے، کیونکہ بے پردگی ہی تمام برائیوں کی جڑ سمجھتی ہوں۔ پردے کا خیال آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ظلم ہے، یہ عورتوں کی آزادی کو چھیننے والا ہے۔ ایسا تصور غیر مسلموں نے ایسے خوبصورت انداز میں پیش کر دیا ہے کہ افسوس، صد افسوس، اس تصور کے سامنے آتے ہی ہمارے محسن انسانیت، یعنی انسانیت کے ساتھ احسان کرنے والے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، جو کہ سراسر ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ ایک عرصے سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب پسند افراد اور ان کی تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق تک محروم کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ عورت کو جو مقام، وہ مرتبہ اسلام نے دیا ہے، وہ اسے کسی دوسرے مذاہب سے ہرگز نہیں ملا اور نہ قیامت تک ملنے والا۔ اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ ان جھوٹے دعووں کے بارے میں جائزہ لیں، تو سب سے پہلے زمانے جاہلیت کے عورت اور خاتون اسلام کے درمیان اگر ہم موازنہ کر لیں تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ پہلے زمانے میں عورت کی کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے آ کر اسے کتنا بلند مقام عطا کیا۔ اب میں تھوڑا پرانا دور جاہلیت کے بارے میں بتا کر کمپیر کرانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں اس کو کس مقام پر لا کر دیا۔ اس کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یعنی اور ان میں سے جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا، جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا وہ شخص جس کو خوشخبری دی گئی، سوچتا کہ کیا اس کو ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی یہ برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے اللہ سا ما یحکمون، یہ بات کتنی غلط ہے کہ یہ جو سوچ ہے انسان کی زمانے جاہلیت میں، اللہ اس پر افسوس ظاہر کر رہا ہے، یہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ حالانکہ اور آج جس گھر کو اللہ پسند کرتا ہے
اس گھر میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹی کو بھیجتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس گھر میں بیٹی پیدا فرماتا ہے. دیکھ رہی پہلے کی بات کیا تھی اور آج کی اللہ کے رسول کی بات کیا ہے. الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً آج اس زمانے کی جہالت تو موجود نہیں ہے. الحمدللہ یعنی بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کو دفنانا، اس کو مار دینے کا وہ جذبہ الحمدللہ آج اس زمانے کے برابر نہیں ہے. حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے کسی شخص کو جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ کالا ہو جاتا اور وہ مارے شرم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا. بیٹی، ماں اور بیوی کے حقوق کے متعلق قرآن و حدیث کی جو آیتیں ہمارے کو ملتی ہیں، اس کو سامنے رکھ کر زمانے جاہلیت کی عورتوں کی حالت کو سامنے مد نظر رکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے عورت کے معاشرے میں کتنا بڑا مقام دیا ہے اور اس کو کس طرح سے تکریم اور عزت افزائی بخشی ہے. کیونکہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اور جس طرح اسلام نے اس کی عصمت کے تحفظ کے لیے قوانین اور ضابطے بھی وضع کیے ہیں، یعنی جو جس چیز کی کمی اسلام نے دیکھی تو اس کو فل کرنے کے لیے عورت کو جس چیزوں کی وجہ سے حقیر اور کمتر سمجھا جاتا تھا تو اس سے ہٹانے کے لیے اس کو پھر وہ مقام و مرتبہ دینا چاہیے نا، تاکہ آگے جا کر اس کو وہ مقام پھر سے واپس نہ ملے. تو وہ کمیوں کو دور کرنے کے لیے پردے کا حکم نازل کیا. یعنی جو بے پردگی کے نقصانات تھے اس وجہ سے عورت ذلیل اور خوار ہوئی، عورت کا درجہ کم ہوا، مگر اسی لیے اسلام نے سختی سے جس طرح نماز روزے کا حکم دیا ہے اسی طرح پردے کا بھی حکم دیا ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے، پھر عورت کی اس ضلالت سے نکالنے کے بعد پھر واپس اس میں نہ جانے کے لیے. ان قوانین کو اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارے لیے صحیح عزت اور تحفظ حاصل ہوگا. ورنہ پھر اگر ویسے ہی خالی بول دینے سے، انکمپلیٹ بات کرنے سے السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کہنا ہے بیٹے؟ نو میم. ٹھیک ہے، آپ میوٹ کر لیجیے اپنا مائک. ہاں یس. میری باتیں سنیے اب انشاءاللہ. تو میں کہہ رہی تھی کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اور جس طرح اسلام نے اس کی عصمت کے تحفظ کے لیے جو قوانین اور جو ضابطے بنائے ہیں ایسا کسی اور دین میں نہیں. تاہم اپنی ماں بہنوں کے مزید اطمینان کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ عبادات کے اجر و ثواب کا اور جنت کی نعمتوں کا جہاں مردوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہیں عورتوں کو بھی یکساں طور پر اس میں شریک کیا گیا. یعنی اللہ کی نظر میں عبادات کے مرد اور عورت دونوں میں کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا بہت بڑا رحم ہے انسان پر، ہم عورتوں پر. کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. بس ان کے رب نے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی موضوع سے ہٹ کے ایک سوال ہے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کیا؟ جی انشاءاللہ ہم اپنے میٹنگ کے اینڈ پہ کر سکتے ہیں بہن، انشاءاللہ. ابھی ہم یہ موضوع کمپلیٹ کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. چلیے تو کیا ہے اللہ کا حکم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل
یعنی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ضائع نہیں کرتا. کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ. تم آپس میں برابر ہو، یعنی اجر و ثواب میں تمہارے درمیان مسافات ہیں، یعنی اعتدال ہے، برابری ہے، اور مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے گا بشرطے کہ باایمان ہوگا تو اسے ہم یقینی طور پر پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. عورت کی عزت اور حرمت کے تحفظ کے لیے اور اسے مریض دل قسم کے لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے، یعنی جو مرد عورتوں کی کیا بولنا چاہیے طرف متوجہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے اسلام نے عورت کے لیے چند قوانین مقرر کیے ہیں جنہیں ہمیں اپنے تمام بہنوں، ماں اور بیٹیوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں ان کی بھلائی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے معلوم ہو سکے، اور ان کی کامیابی و کامرانی اسلام کے انہی ضابطوں اور اصولوں کو عملی جامہ پہنانے میں، جو کہ خود انہی کی تحفظ کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے. پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بعد اگر کوئی روگردانی کرے گا تو پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. سورہ احزاب آیت نمبر 36. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمتیں بھیج رہی ہے ہماری بہنیں، اللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت نازل فرمائے. ٹھیک، کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. دیکھ رہے میری بہنوں، اللہ اور رسول اگر کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد کرنا یا اپنی سہولت کے لیے کچھ کمی یا زیادتی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کھل کر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں فرما دیا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی میم آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی میم. اچھا یہ میوٹ کر دیے تھے شاید غلطی سے. اوکے، اب آواز آ رہی نا؟ جی جی، تو اس کا ترجمہ سنیں آپ لوگ. کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا. جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ذمہ داری کے متعلق پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اب ایک حدیث سے اس بات کی وضاحت دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. یعنی کیا مانے؟
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، لہذا وقت کا حکمران بھی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ میں بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی ہمیں بتا دیے ہیں اور جوابات بھی ہمیں بتا دیے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے مکمل طریقے سے ادا کرے تاکہ آخرت میں افسوس کرنے کا موقع نہ رہے۔ اس ذمہ داری کا احساس ہی انسان کو آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے، اور ایمانداری سے اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے، وہی ذمہ داری کا احساس اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور اس کا واحد حل اسلامی تعلیمات کا پابند ہونا ہے۔ کیونکہ گھروں میں استقرار کو اللہ نے، گھروں میں ٹھہرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ عورت جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے نا، تو اس کی بہتری کس میں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ سورج کو دن میں نکلنا ہے یا رات میں نکلنا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، تو دن میں تھا تو وہ ہمیشہ قیامت تک دن میں ہی نکلے گا، رات میں نہیں نکلتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا اور اس کے لیے کیا بہتر ہے وہی جانتا تھا، اس لیے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر میں ٹھہرنے کو زیادہ پسند کیا بالمقابل باہر نکل کر کام کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجبوری انسان کو بہت سے ایسی چیزوں کرواتی ہے، مگر اس میں بھی اگر وہ اسلامی دائرے کے اندر رہ کر کام کرے تو پھر اسلام اس کو نہیں روکتا۔ اسلام کسی کو نہیں روکتا کہ وہ ڈاکٹری نہ پڑھے، اسلام اس کو نہیں روکتا کہ وہ انجینئر نہ بنے، اسلام یہ کسی کو نہیں روکتا کہ وہ ٹیچر ہی نہ کرے، بلکہ اسلام روکتا کس چیز سے ہے جس سے اس کے لیے نقصان ہے۔ اسلامی دائرے میں رہ کر، پردے میں رہ کر اگر وہ تمام کام کرے تو وہ پھر اس کے لیے باعث رحمت ہے اور بلکہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ اسلام عورت کا کام تو گھر میں رہنا ہے نا، عورت کا اصل مقام تو گھر ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنے کے لیے باہر جا رہی ہے تو اس کے الگ اجر ملے گا اس کو، مگر شرط کیا ہے؟ وہ اسلامی دائرے میں رہ کر وہ کام انجام دے۔ خواتین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خاص ضابطے مقرر کیے ہیں، ان میں سے اہم ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے اور بغیر ضروری حاجت کے گھروں سے باہر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ عورت کا دائرہ عمل گھر کی چار دیواری کے اندر، اسی لیے جہاد جیسی اہم عبادت کو بھی اس سے مستثنا کر دیا گیا، یعنی لڑنے کے لیے، نکلنے کے لیے، حالانکہ وہ عبادت ہے مگر عورت کو جو نازک ہے، نزاکت جس کے اندر ہے، اس وجہ سے، اور اکیلے سفر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، بلکہ حج بیت اللہ جیسے اہم فریضہ الہی کی ادائیگی کے لیے بھی سفر کرنے کی صرف اس صورت میں اسے اجازت دی جاتی ہے کہ جب اس کے ساتھ یا اس کا خاوند ہو یا محرم ہو۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ بنیادی طور پر عورت کی جائے قرار اس کا گھر ہے اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے نکلنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے رہے کہ کیوں اس کو بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ خاتون کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے نا، اس لیے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت سے سب میں زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اگر عورت بلا ضرورت صرف ٹائم پاس کے لیے یا معمولی چیزوں کے لیے جو دوسرے بھی طریقے سے پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے باہر نکلے گی
تو وہ شیطان کے شکنجے میں آنے کا زیادہ خطرہ ہے. شیطان اس کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کب وہ عورت باہر نکلے اور مرد اور عورت کا اختلاط کر کر وہاں پر برائی سرزد ہو جائے. برائی سے مانے صرف زنا کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، پیر کا زنا ہے. میری بہنوں، اگر نیت خراب کر کر دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کو، تو وہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. کچھ غلط باتیں سن رہی ہیں تو وہ کانوں کا زنا ہو رہا ہے. اور کسی غلط جگہ پر جا رہی ہے تو وہ ہاتھوں اور پیروں کا زنا ہو رہا ہے. یہ میری اپنی طرف کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ باتیں ہیں میری بہن. تو کیا ہم ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ اسی لیے گھر چونکہ عورت کا اصل ٹھہرنے کی چیز ہے، اس لیے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ گھروں کی عزت و حرمت محفوظ رہے اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہو. بلکہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کی آنکھ کھولنے کی اجازت دی ہے جو بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانک کر بھی دیکھے. دیکھ رہے ہیں کتنا سخت حکم ہے. گھر عورت کی رہنے کی جگہ ہے نا، تو عورت ہے بول کر اگر کوئی غیر آدمی، غفلت بدماش آدمی جھانک رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی آنکھ پھوڑ دینے کا ہے. اب ویسی نوبت ضرورت اس لیے ہے. عورت خود اپنے آپ کو باہر لے کے پھر رہی ہے کہ عورتوں مرد آدمی کو جھانکنا کیا، کھلا دیکھنے کی نوبت آ گئی. افسوس، اللہ محفظنا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گھر اور چار دیواری کی حرمت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے. کسی کو ایسے ہی آنکھ پھوڑنے کا حکم نہیں دیتے اللہ کے رسول. یعنی اتنی اہم ہے یہ چیز. عورت اتنی چھپنے کی چیز ہے. وہ ظاہر ہو سکتی ہے تو وہ بس وہی چند جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اللہ ہماری مدد کرے ان باتوں کو سمجھنے میں. آج کل مگر اس کا برخلاف ہو رہا ہے. حقوق نسواں کے تحفظ کے دعوے دار گمراہ کن پروپیگنڈے کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور کسی بھی میدان میں انہیں مردوں کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حالانکہ عورت یہ دعوت عورتوں کی بربادی کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے. کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ چند کام کرنے والی عورتوں سے سروے کیا گیا کہ آپ کو زیادہ آرام کہاں پر ملتا ہے، گھر میں یا کام کرنے کی جگہ. تو اکثر کام کرنے والی عورتوں نے گھر کو پسند کیا. دلی بات دیکھیے ان کی. کام کرنے کے لیے باہر نکلنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ دیکھ کے رہتے نا، تو انہوں نے گھر کی زندگی کو، گھر کے میں رہنے کی چھٹیوں کو پسند کیا بنسبت کام کرنے باہر نکلنے سے. کیونکہ یہ اصل ہے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے مگر آج ہم کس طرف جا رہے ہیں اپنے آپ میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. عورتوں کا مردوں سے اختلاط عورتوں اور مرد دونوں کے لیے باعث فتنہ ہے، اور اس سے دونوں کے دین و ایمان کے خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام دروازوں کو بند کر دیا جو مرد زن کے اختلاط کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی نمبر 1،
عورت کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم مرد کے ساتھ نرم آواز میں بات کرنے تک کو منع کر دیا، یعنی جہاں سے برائی جنم لیتی ہے وہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تاکہ آگے نہ بڑھ سکے۔ نرم گفتگو، تاکہ کوئی مریض دل یعنی شہوت والا شخص اس کے متعلق کچھ غلط خیال اظہار نہ کر لے۔ لہذا جب نرم لب و لہجے میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مرد زن کے اختلاط یعنی ملنے کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اجنبی عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا اور اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی اپنی مردوں سے اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پردے کا حکم عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی دیا ہے، بلکہ قرآن کی آیت سورہ نور کی جس میں یغضضن من ابصارہن میں پہلے حکم مردوں کو ہی ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں، اور عورتیں بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ مرد کو بھی کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تھوڑے لوگ بولے تھے پہلی نظر معاف ہے، بولے نا تو پہلی نظر میں بہت دیر دیکھی تو کیا بات صحیح ہوگی؟ بالکل غلط۔ گویا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ لہٰذا جب غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی حرام ہے تو ان کے آپس میں میل ملاپ اور گھومنا پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو اور بری بات ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی اور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگی تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک ہی راستے سے ایک طرف سے مرد اور عورت جا رہے ہیں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ عورتیں بیچ روڈ سے چل سکے، بلکہ فوراً کہہ دیا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ کس کو؟ عورتوں کو کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم راستے کے عین درمیان میں چلو۔ دیکھو اللہ کے رسول کس طرح فرما رہے ہیں، حالانکہ ملنا نہیں ہے یہاں، یعنی روڈ کے بیچ میں سے چلنے سے بھی اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع فرما دیا اور کیا کہا، تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے کناروں سے چلو۔ اس پر وہ خواتین دیوار کے ساتھ چمٹ کر چلتی تھی حتیٰ کہ ان کی چادریں ان کی پردے کی وجہ سے دیواروں سے اٹک جاتی تھی۔ دیکھ رہے ایک اللہ کے رسول سے منہ سے حکم نکلا، عورتیں وہیں کی وہیں فوراً عمل کے لیے تیار، ایسا دیوار کو چپک کے چلنے لگی کہ ان کی چادریں دیوار کو پھنسنے لگی۔ مطلب یہ بتانا مقصد ہے کہ ایسا چپک گئی۔ اے ہم تو کیا کر رہے ہیں، بازو سے چل رہے ہیں، بلکہ جواب نہیں دیے بلکہ فوراً راستے سے ہٹ گئی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ نے جب نماز جو کہ عبادت ہے، نماز تک ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے والی عورتوں کو مردوں کے اس راستے سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، تو عام طور پر مرد اور عورت کا اختلاط کیسے درست ہوگا؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ الحمو یعنی دیور خاوند کے بھائی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے شوہر کا چھوٹا بھائی کے سامنے نکل سکتے ہیں؟ تو آپ نے تو فرمایا الحمو الموت، دیور موت ہے، یعنی اس کے سامنے نکلنا گویا مر جانا بہتر ہے۔ مگر آج سب میں پہلے کیا ریزن بتاتے ہم؟ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے بڑے ہماری ان باتوں سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے بھائی سمجھنا، اے وہ ہمارے دل میں ایسی نیت نہیں ہے، ہم ایسے کئی کچھ سوچتے، ہمارے رشتہ دار برا مان جاتے، ہمارے بھائی برا مان جاتے۔ میری بہنوں، اللہ کی فرما برداری میں
سنیے میرا جملہ، اللہ کی فرما برداری میں دنیا والوں کی نافرمانی جائز ہے اور دنیا والوں کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہونے دے، ایک مصلحتاً طریقے اور اصول سے لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ نہیں کر رہی ہوں میں، بلکہ طریقے اور ادب کے دائرے میں رہ کر اسلامی قوانین کو بتائیں کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہمارا مقصد ہے۔ دل کی بات کہیں تو میری بہنوں، دنیا میں اس سرزمین میں اللہ کے رسول کی بیویاں اور اللہ کے رسول صحابیات سے بڑھ کے پاک دامن، پاکیزہ، نیک فطرت کوئی عورت نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتی ہوں، میرا چیلنج ہے، ان سے بڑھ کے پاک دامن عورتیں، نیک نیت عورتیں اور ایمان کی پابند عورتیں آج تک زمین میں نہیں پیدا ہوئی۔ تو کیا ان کے دل میں پردہ، ان کے دل صاف نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اور اچھی عورتیں تھی، جب نہیں نازل ہوتا تو بھی وہ پردے کی وہ تھی، مگر جب ہی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پردے کا حکم شروع ہو گیا۔ ابھی جیسے میں نے آیت تلاوت فرمائی، اس میں پہلے آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر اپنی بیٹیوں سے، پھر تمام عورتوں سے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو جب انہوں نے اتنی پاک دامن ہماری ماؤں اور صحابیات نے اس بات کو عمل کیا، کوئی عذر پیش نہیں کیا کسی معاملے میں بھی، تو کیا پھر ہمارے لیے کوئی عذر باقی رہتا کہ وہ فلاں ناراض ہو جاتے ہیں، کہ فلاں وہ غلط سمجھتے وغیرہ وغیرہ؟ ہم تو دل کے پردہ کرتے ہیں، ہماری نیت صاف ہے، ہماری مجبوری ہے۔ یہ تمام باتیں نہ ہم اپنے دنیاوی حد تک بول لے سکتے، آخرت میں نہیں چلتی ہے باتیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے اس پہ کہاں تک عمل کیے، یہ پوچھنے والے ہیں، کیا بہانے دینے والے ہیں، یہ نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بناؤ سنگار کرنے کی بھی عورت کو بالکل اجازت ہے، مگر کس کے سامنے؟ ان کے بھی جو رول جو ہیں جن کے سامنے نکلنا ہے وہ بتا دیے گئے۔ اس کے علاوہ بناؤ سنگار بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنا خواتین پر حرام ہے، کیونکہ قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی ضرورت کے پیش نظر گھروں سے باہر نکلنے بھی پڑے تو اس طرح مت نکلو جیسا کہ زمانے جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، بلکہ خوشبو لگائے بغیر مکمل باپردہ ہو کر گھروں سے باہر جانا چاہیے۔ خوشبو لگانے کے بارے میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نہیں، گندگی رہتی نا، کسی کو پسینے کی بو وغیرہ نہیں آنا، ہمارے دل میں تو کچھ نہیں ہے، بس ہم صاف ستھرے صفائی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اپنے ذہن کا زنا ہے میری بہنوں، کہ ہم اپنے ذہن کو ایسا بنا رہے ہیں کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری خوشبو سنے تو ارے ماشاء اللہ پاک و صاف عورت ہے، اتنی صفائی سے جا رہی ہے، اس تک کو بھی اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کے کیا معنی ہیں کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی بناؤ سنگار کو ظاہر کرتی ہوئی نہ نکلو، تبرج سے منع کیا گیا ہے، یعنی عورت بے پردہ ہو کر غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئے، اور نیم اریاں لباس پہننے، نیم اریاں کسے کہتے ہیں؟ یعنی پہننے کے باوجود بھی دکھ رہا ہے،
اتنا باریک کپڑا ہے، اتنا ٹائٹ کپڑا ہے، باریک تو نہیں ہے مگر اتنا ٹائٹ ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے جسم کی بناوٹ محسوس ہو جائے. اس طرح کے کپڑوں سے بھی منع کیا گیا ہے. اور وہ تمام چیزیں آج ہر بہر ظاہر ہو رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اتنے باریک کپڑے، اتنی ٹائٹ کپڑے ہیں کہ جسم کی ساخت معلوم ہو جا رہی ہے. اپنی زینت کے اعضاء عضو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. اور اس طرح مٹک مٹک کر نہ چلے جس طرح مردوں کی جنسی خواہشات بھڑک اٹھے روڈ پر، باہر. اور جیسا کہ میں نے کہا غیر محرم مردوں سے نرم اور پست آواز میں گفتگو تک نہ کرے. اور مصافحہ کرنا تو دور کی بات، ان سے ملنا تو دور کی بات. ان تمام صورتوں کو تبرج میں شامل کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کو منع کر دیا ہے اور اسے جاہلیت کے اعمال میں ایک عمل قرار دیا ہے. دیکھ رہے میری بہنوں کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے تو وعید فرمائی. آخرت میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قریب 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو آج تک میں نے نہیں دیکھا. یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ 2 گروہ نہیں پیدا ہوئے تھے ابھی، جن کو جہنم کی خوشبو تک محسوس نہ ہوگی. کہا سوری جنت کی، معافی چاہتی ہوں، جنت کی خوشبو حالانکہ 40 سال کی مسافت تک دور سے ہی آنے والی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی وہ 2 گروہ کو نہیں ملنے والی ہے. بولے اللہ کے رسول نے کون سے 2 گروہ؟ ایک تو وہ ظالم بادشاہ اور وغیرہ جو کوڑوں سے اپنی رعایا پر ظلم کریں گے. یعنی ایسی ظالم حکومتیں آئیں گی جو بے جا اپنی رعایا پر ظلم کریں گی اپنے آرام کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے، جو کہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے. ایسی حکومتیں آ گئی ہیں مگر یہ حکومت اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی. اور دوسرا گروہ وہ جو ایسی عورتیں ہیں جو خوشبو لگائیں گی، بے پردگی کریں گی، اپنے آپ کو مائل ہونے والی بنائیں گی اور خود بھی مائل ہوں گی. یعنی دوسرے مردوں کو مائل اپنی طرف کریں گی اور خود بھی ہوئیں گی. اور ایسے چونڈے بنائیں گی جو کہ اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے لفظ بلفظ آج ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو رہا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. تو کیا ایسی عورتوں کے بارے میں کیا کہا کہ وہ جنت کی خوشبو، اللہ رحم فرمائے، خوشبو تک نہیں سنیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت، یعنی ابھی 40 سال ہے جنت آنے میں، بولتے وہاں سے خوشبو شروع ہو جاتی، کہتے ایک لمٹ بتائے اس کی، تو وہ تک نہیں ملیں گی ان کو. تو کتنا افسوس کا مقام ہے. کیا ہم ایسی گروہ میں شامل ہونا چاہیں گے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں. الحمدللہ اس حد تک تو ہم نہیں گئے ہیں، انشاءاللہ آگے جائیں گے بھی نہیں. بس ہمیں اپنے آپ کا تھوڑا کریکشن کرنا ہے صرف، کہ ہم اپنے آپ کے ذمہ دار بنے. ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، یا ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. کیا بظاہر دل میں نہیں ہے مگر اگر ظاہری طور پر اگر کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جو کہ نہ ہونی چاہیے، تو پھر وہ ہم اپنے آپ کا کریکشن کر سکتے ہیں. کیونکہ جو آیت میں نے شروع میں فرمائی وہ ازواج مطہرات اور ان کی صاحبزادیوں سمیت خواتین اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ کریں. اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ شریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا خواتین ہیں. اس لیے کوئی شخص انہیں ستانے کی جرات نہیں کر سکے اور نہ ان سے بے حرمتی کر سکے، بے حیائی کر سکے. اور
اس آیت میں جو جلباب کا حکم کیا گیا ہے اس کھلی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھک لے، اور بالکل یہی معنی امہات المومنین اور صحابیات نے بھی اس آیت سے لیا ہے۔ مگر آج کل کے ہمارے برقعے دیکھ لیجئے، ہمارے برقعے خود ہمارے کو متوجہ ہونے کے لیے مجبور کر دے رہے، ایسی ایسی ڈیمانڈ کے برقعے بنوائے جا رہے ہیں جو کہ کپڑوں سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا بناؤ سنگار ہے برقعے۔ تو دیکھ رہے ہیں کتنا شیطان نے ہم پر حاوی ہو کر ہم کو پردے کے نام پر بھی بے پردہ کر دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین نے اپنا گھونگھٹ ایسے اپنے سروں پر لٹکا لیا گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں، یعنی جہاں تھی وہی ٹھہر گئی، جانا بھی پسند نہیں کیا بلکہ آس پاس سے تلاش کر کے چادریں ایسے اوڑھ لی کہ چلنے کے نظر بھی نہیں آتا نہ راستہ، تو ایسے آہستہ چلنے لگی کہ گویا ان کے سر پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انصاری خواتین پر رحم فرمائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے چہروں پر ڈھانپ لیے اور اللہ کے رسول اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یوں باوقار انداز میں نماز پڑھتی کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے۔ دیکھ رہے میری بہنوں، خواتین کا پورا جسم پردے کے میں رہنا ضروری ہے، نہ اپنے پیروں میں کچھ چیز ایسی پہنے جس کی آواز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان عورتوں کو یہ ہدایت دے دی اور انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ تو ہمیں ان باتوں سے اندازہ تو ہوا کہ ہمارے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، ورنہ تمام برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں، بے پردہ ہونے میں، نیو فیشن اختیار کرنے میں، نئے نئے بہانے تلاش کرنے میں۔ کیا کوئی ماں اور بہن اپنے آپ کو بے پردہ ہونا پسند کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ مغربی تہذیب کو چھوڑ دیں میری بہنوں، اسلامی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ فیشن کے نام پر یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں، جنت سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو علت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہے، جو وجہ سے پردے کا حکم دیا ہے، وہ وجہ بہت سنگین ہے۔ اس گناہ چھوٹی سی چیز شروع ہو کر آگے جا کے بڑی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی سی چیز کو ہی روک دیا ہے تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکے، ہم سے گناہ نہ سرزد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اب تک کی تمام غفلتوں کو نہ جانے انجانے کی اللہ کی نافرمانیوں کو معاف فرمائے، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں اب تک جو غلطی ہوئی، اب آگے اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے کہ اللہ ہم ایسی غفلت سے، ایسی چیزوں سے دور رہ سکے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم کو ہماری صحابیات سے ایسے واقعات تسلیم کرنے والے بنائے، ایسے واقعات آپ پڑھیے، ہماری تاریخ میں گواہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو لٹا دیا، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو دبا کر اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آج شیطان ہمیں ایسی چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے سے دور ہو سکے اور ہمیں جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح شرعی پردہ پر عمل کرنے والا بنائے اور بے پردگی سے بچائے
اور بے حیائی سے بچائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میڈم سوال تھا. جی جی پردے سے متعلق آپ نے بہت معلومات اور اچھی باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. آمین آمین بہن ثم آمین. جی اب تک جو بھی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں. آئندہ عمل جی بالکل بالکل. ان اللہ غفور الرحیم وہی ہے وہ آیت میں کہ ہم سے ہو رہی ہیں غلطیاں، بس آئندہ نہ ہو اس سے بچ سکے ہم انشاءاللہ. جی میڈم میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا سوال جی زکوٰۃ موضوع سے ہٹ کے ہے. ہاں بولیے. جی میڈم ہمارے پاس سونا ہے، وہ جی زیور کی شکل میں بھی ہے اور ثابت یعنی بسکٹ کی ہاں شکل میں. جی 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 ہم کو زیور جو پہنتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے یا پھر باقی کا سونے کو کرنسی میں لینا ہے یا پھر سونے میں ہی اس کا نصاب لینا چاہیے؟ نہیں وہ سونے میں ہی لینا ہے نا. سونا اور کرنسی مطلب آپ کے ہم وہ زیور کے لحاظ سے نہیں خریدے، یعنی ایک اماؤنٹ کرنسی کے ٹائپ میں خرید کر رکھ لیے سونا. جی جی ہاں زیور نہیں تو بنا ہے. آپ کی ملکی ہاں ہاں آپ کی ملکیت ہی نا بہن وہ. تو ہاں آپ نے اس کو پیسوں کی شکل میں رکھا ہے سمجھیے، تو جی اس پہ بھی 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہوگی نا ماں، ہاں کیونکہ وہ زکوٰۃ تو آپ کا دینی ہے، سیف لیکن ہی اس ہے. کو سیف. سونے میں ملا کے دینا یا نصاب یا کرنسی اماؤنٹ میں ملانا اس کا حساب. اچھا اس کی تو میرے کو واضح دلیل کچھ یاد نہیں آ رہی ہے میری بہن، مگر میں آپ کا ضرور آنسر دوں گی انشاءاللہ تحقیق کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. مجھے بولے تو میں ایک بات بولنا چاہ رہی تھی. جی جی ہاں رضوانہ بیگم میں آپ کا یہ آنسر انشاءاللہ بعد میں خضیرہ بیگم ہوں. جی اب آپ کو بول رہی، اب آپ بولیے. ٹھیک ہے میڈم میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے جیسا ٹھیک کہ ہے. اب ان کے پاس سونا ہے، وہ جی جی جو سونا ہے نا وہ کتنے قیمت کا ہے جی اس حساب سے 1 لاکھ میں 2500 نکالنا. اچھا آپ جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جی خضیرہ بیگم. جی جی سمجھ گئے خضیرہ بیگم، میں نے آپ کی آواز سن کر آپ کو پہچان لیا ماشاءاللہ. تو ان کا سوال یہ تھا کہ سونے پہ جو زکوٰۃ اماؤنٹ ہوتا ویسا نکالنا یا پیسوں کی شکل میں، پیسوں کی نہیں پیسوں کی شکل میں، جب اس کی جو رقم قیمت اب جیسا تولا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اتنے سونے کی کتنی ہے رقم، اور رقم کے حساب سے کتنے لاکھ ہے وہ 2500 نکالنا. جی انشاءاللہ ہم ثبوت کے ساتھ اس بات کو واضح کریں گے بعد میں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ آپ نے اب جو اپنا ذہن استعمال کیا میں اس کی آپ کے لیے ہمت افزائی دیتی ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و عافیت دے. انشاءاللہ ہم مکمل جواب آپ کو پھر دیں گے انشاءاللہ. جی جی معذرت چاہتی ہوں میں ذرا بیچ میں بولنے سے. نہیں 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 بول سکتے آپ، بالکل آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہمارے لیے بالکل آپ اپنا جو بھی ڈاؤٹ ہے کلیئر کر سکتے. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ مذاق میں لے کے اگر ہم بات کریں گے تو بھی فائدہ نہیں ہے، زور سے لے کے بات کریں گے تو بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزوں میں ان کی عادت خراب ہو جائے گی. جی 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 بالکل. اسلامی لحاظ سے ہمیں نرمی ہی آپ کا کا حکم ہے. انداز تیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جی اس میں ایک پختگی اور ایک ڈھونڈتا جو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی زبان سے وہ ان کو میسج پہنچنا چاہیے، ایک سیریسنس جیسے، لیکن آواز لو ایک معاورے سے میں اپنی بات بولوں کہ جی سونے کا نوالا کھلاؤ مگر دشمن کی نظر رکھو، اس طرح. جی 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 کہ ہم بولتے نا بچوں کی تربیت میں ہمیں انہیں جو ہے ہماری حیثیت سے کھلائیں پلائیں، مگر ان کی تربیت پہ تاکہ وہ ہم سے، اب جیسا کہ کہا ہماری بہن نے، ہم سے غلط آپ نرم بات کرو ہم سنتے آپ کی بات، ایسا جو ماحول ہو رہا ہے نا وہ نہ لے سکیں آپ. ماشاءاللہ صحیح کہا آپ نے سعدیہ. جی سعیدہ سعیدہ سوری. تو الحمدللہ
آپ اس بات پہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. کیونکہ نا ایک منٹ میں اس پر ایک آیت بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ کہف جو ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، اس بات کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں تو انشاءاللہ ہم اور ہمارے عمل کو پختہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ بات میرے کو بار بار یاد آتی کبھی کبھی کہ کیا ترجمہ ہے اس کا. دیکھیے، کیا اپنے آپ سے ہمیں سچی محبت ہے؟ تو یہ باتیں یاد رکھنا کہ جب آخرت میں ہماری کتابیں ہمارے سامنے رکھی جائیں گی تو جب ہم اپنے سروں پہ ماریں گے کہ کیا افسوس ہے ہماری اس کتاب پر، یعنی جو کرامن کاتبین ہمارے لکھ رہے ہیں نام اعمال، اس میں جب دیکھیں گے تو چھوٹی سی چھوٹی بات لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یعنی ذرہ ذرہ سی بات بھی اس میں شامل ہو گئی. ارے ہم اتنا ذرا بولے وہ بھی غلط تھا، یا اتنا کیا ہم نے اتنی چھوٹی بات کہی یہ بھی شامل ہے، اور بڑی سے بڑی بات بھی شامل ہے، کیونکہ ان کو شمار کیا گیا نا. یہ فرشتوں کو رکھ کر ہمارے پاس ہمارا ریکارڈ بنایا گیا، اور جو بھی ہم نے عمل کیا وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے، اور اسی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب تم پر ذرہ بال برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی اپنی طرف سے کوئی سزا میں زیادتی یا نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہم ہمارے اعمال کے حساب سے جانچے جائیں گے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، چاہے ہماری آواز میں بھی ہماری کوتاہی ہوئی تو یہ ہمارے سامنے آئے گی. تو اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کی فکر کریں تو انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی آنے کی گنجائش ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو میرے خیال سے نظر سے ڈر بٹھانا بچوں کو بجائے بول کے ڈر بٹھانا. جی جی صحیح صحیح انشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ. والدہ کہا کرتے تھے کہ نظر سے بچے ڈرنا لیکن بول سے نہیں ڈرنا. جی جی بہت بڑی بات ہے یہ، ماشاءاللہ. اللہ ہمارے عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. بہت مصلیتاً سے کام کرنا چاہیے الحمدللہ. کسی کی ہم برائی نہیں دیکھے، جیسا اچھائی کو بولتے جائیں گے، جیسا کہ ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کے نیگیٹو پوائنٹس کو نہیں لے کے پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں گے تو غصہ کم آئے گا. تو انشاءاللہ اللہ ہمارے سمجھ عطا کرے کہ ہم صحیح دین پر عمل کر سکیں. میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے تو اب ہمیں رخصت لینی چاہیے. اللہ ہمیں جو آج عنوان ہمیں دیا گیا اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اور ہمارے اعمال کو درست کرنے میں ہماری مدد فرمائے. ہمارے باپردہ ہماری امہات المومنین اور صحابیات سے ہمیں پردے کی چیزیں اپنانے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. 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 جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.